کشمیر دھرتی کے تمام دیکھنے والوں کو عمر خیام کا سلام. اور اس وقت میں موجود ہوں سٹی تھانہ راولاکوٹ کے باہر. یہاں پہ ابھی پولیس کی جانب سے ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے. سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سے 4 سے 5 روز قبل راولاکوٹ سے 19 بکریاں جو ہے وہ چوری کر لی گئی تھی. یہ بکریاں اس دوران چوری کی گئی تھی جس دوران شدید بارشیں اور برف باری کا سیزن تھا، اور اس دوران جو ہے یہ بکریاں سرفراز صاحب کے باڑے سے کسائی گلی سے چوری کی گئی تھی. اور آج پولیس نے ان بکریوں کو برآمد کیا ہے. کتنی بکریاں برآمد ہوئی ہیں، کہاں سے برآمد ہوئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ملزمان تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. سرفراز صاحب کی زبانی ساری کہانی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سرفراز صاحب، یہ بکریاں کہاں سے برآمد ہوئی ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں؟ یہ بکریاں 10 جو ہمیں ملی ہیں ابھی، ٹھیک ہے. تو یہ گجرالہ گئی تھی تو ہمیں ملی ہیں دینا سے. دینا سے جا کے ابھی لائی ہیں یہ دینا سے؟ دینا سے ابھی لائی ہیں. اور کتنی شارٹ ہیں اس میں سے؟ 9 شاٹ ہے. یعنی یہ 9 بکریاں آپ کو مسنگ ہیں، نہیں مل سکی. اور یہ مال بھی سارا بیمار ہے. یہ 5 دنوں سے انہوں نے گاڑی سے نکالا بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی دیا ہے. مال ہیں سب بیمار ہے، اس میں سے بہت نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے. تو کیسے ملزمان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے؟ دونوں ملزمان کو پکڑ لیا گیا ہے. کیسے چوری کیسے ہوئی تھی سرفراز صاحب؟ یہ 19 تاریخ رات کو جو ہے نا، 19 تاریخ صبح میں منڈی میں گیا ہوا تھا دوارندی. وہاں سے میں نے بکرے خریدے اور لے کے آ گیا ہوں، اپنے گودام میں ڈال کے گھر چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو صبح جب میرا پارٹنر آیا تو انہوں نے گودام کے پاس گئے تو انہوں نے تالا ٹوٹا ہوا دیکھا تو انہوں نے مجھے کال کی ہے کہ ہماری چوری ہو گئی ہے. تو میں پھر آیا تو آ کے دیکھا تو مال غائب تھا. 19 پارو جو ہے وہ غائب تھے. تو پھر ہم تھانے میں آئے، ادھر رپورٹ درج کرائی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی تعاون شروع کیا اور ہم خود بھی تلاش کرتے رہے. CCTV ڈھونڈی، پھر ہم ڈار گئے، اس کے بعد پتن گئے. آپ سے رابطہ ہوا، آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد پھر کل پرسوں شام کو ان کے 2 بیٹے اٹھوا لیے گئے تھے. تو اس کے بعد یہ ملزمان کل صبح 10 بجے آیا. اچھا، ملزمان سے آپ کی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کیسے یہ واردات کی؟ واردات وہ یہ کہہ رہا، اس نے کہا کہ میں پہلے سے واچ کر رہا تھا، 20 دن سے پروگرام بنا رہا تھا کہ کب مجھے چانس ملے تو یہ لے جاؤں. یہ 2 دن واردات سے 3 دن پہلے یہ راولاکوٹ سے گجرالہ گیا. وہاں اس نے سب پلاننگ کی دوسرے بندے کے ساتھ. وہاں سے گاڑی لے کے آ گیا. رات کو 9 بجے یہ 10 بجے ادھر پہنچا راولاکوٹ. تو پھر دیکھتا رہا تو 12-1 بجے کے قریب اس نے تالا توڑا. یہ مقامی گجرانوالہ کا ہے؟ نہیں، یہ ڈوڈیال کا ہے. ڈوڈیال کا ہے. تو یہاں پہ کوئی کام کرتا تھا؟ یہاں پہ کسائی کا کام کرتا ہے، ادھر ہی رہتا ہے. اچھا، ادھر ہی رہتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ ساری برآمدگی ہوئی، ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بکریاں مسنگ ہیں اور باقی جو ہیں ان کی حالت بھی ایسی ہے، تو اس کی ذمہ داری یا اس کا وہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ سب اسی کے ذمہ ہوگا نا. ہمارا جو نقصان ہے 7 لاکھ روپے اس نے پورا کرنا ہوگا. 7 لاکھ روپے اس میں پورا کرنا ہے. اور اس پہ ٹیکس خرچہ بھی ہے. اور سرفراز صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جہاں سے یہ بکریاں چوری کی گئی 19 بکریاں تھی، تو آخر 19 کو اس نے جب گاڑی پہ سوار کیا، جس ٹائم اس نے اتنی زیادہ تعداد رکھی، کسی کو بھی نہیں پتہ چلا، کسی نے بھی نہیں دیکھا؟ نہیں، وہ صبح کا ٹائم تھا اور وہ ذبح خانے والے مزدور آئے نا بھینسوں کو لینے کے لیے، تو انہوں نے گاڑی دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی کسائی اپنا مال لے کے ذبح خانے جا رہا ہے. اچھا. تو انہوں نے بتایا، پھر ہمیں شک ہو گیا تھا کہ یہ گاڑی پتن کی طرف گئی. تو پھر پہلے ہم نے اٹک پہ CCTV کیمرہ چیک کیا، وہاں یہ نمبر نہیں مل رہا تھا. اس کا نمبر مسنگ تھا کیونکہ بارش بہت تھی اور وہ اندھیرا بھی تھا. اس کے بعد یہ نہیں مل رہا تھا نمبر. تو پھر یہ اس کا فون ٹریس ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ تو ویسے ابھی بقول آپ کے تقریباً 7 لاکھ روپے مالیت، یہ ایک طرح سے آپ کو نقصان ہی ہے؟ نقصان ہی ہے سارا، کیونکہ یہ مال آپ نے دیکھا ہے، ویڈیو بھی بن گئی ہے. یہ مال سب انہوں نے 5 دن بھوکا اور پیاسا رکھا، گاڑی میں ہی رکھا. تو اس کے بعد آج ہم جائے لے کے آ گئے. تو ایک تو راستے میں مر گئی ہے
अच्छा। तो बाकी भी जो है ना वो बहुत उनकी कमज़ोर हो गए। हालत भी ख़राब है और मुलजिमान अभी चूँकि अंदर अरेस्ट कर लिए गए नाज़रीन मुलजिमान को भी। और ये वो स्टोरी थी चूँकि हमेशा से कहा जाता रहा है कि जी आप फ्रंट स्टोरी तो ब्रेक कर देते हैं लेकिन उसका फॉलो अप नहीं रखते, उसका वापस क्या हुआ था वो नहीं बताते। तो मैंने कोशिश अब ये शुरू की है कि जो भी स्टोरी रिपोर्ट करूँगा उसके एंड तक उसका फॉलो अप भी साथ साथ आपको देता रहूँगा। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि जो पुलिस ने इस तरह से ट्रेस आउट किया और वापस बरामदगी हुई। वो एक अलग बहस है कि अब चूँकि जिस हालत में वो बरामदगी हुई है वो तो सरफराज साहब के वकूल इनको 7 लाख रुपए का लॉस ही है। अब ये लॉस इसका क्या बनता है, इसकी भरपाई कौन करता है, ये भी इसका भी जल्द तयन हो जाएगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।